آج ہم اسٹڈی کریں گے تھنگس اراؤنڈ اس، یعنی ہمارے ارد گرد کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تھنگس کہتے ہیں چیزوں کو۔ اگر ہم اسکول میں اپنی کلاس روم کے اندر ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت ساری تھنگس نظر آتی ہیں، یعنی کہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ بک پڑھتے ہیں۔ بک کیا ہے؟ ایک تھنگ ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح ہمیں بوٹل نظر آ رہی ہے۔ بوٹل یعنی کہ پانی کی بوتل۔ تو یہ پانی کی بوتل کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح یہ ایک گلاس ہے۔ پینے کا پانی ہم اس گلاس کے ذریعے پیتے ہیں۔ ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہم کتاب کہاں رکھتے ہیں؟ ہم کتاب ڈیسک پہ رکھتے ہیں۔ اور ہمیں دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا اسکول کا بیگ بھی ہوتا ہے۔ اور کھڑکیاں بھی نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں تھنگس اراؤنڈ اس، یعنی کہ ہمارے ارد گرد مختلف چیزیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ چیزیں لائٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ ہم ان کو آرام سے اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ ہم بیلونز کو، غباروں کو اٹھاتے ہیں تو یہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب لائٹ ہوتی ہے، یعنی ہلکی ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ چیزیں، کچھ تھنگس ہیوی ہوتی ہیں۔ ہیوی یعنی کہ بھاری ہوتی ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہماری کرسی اور ہمارا ڈیسک، ہم ان کو نہیں اٹھا پاتے کیونکہ یہ بھاری ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اٹھانے کی کوشش کریں تو یہ بھاری ہیں، یعنی ہیوی ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں سافٹ ہوتی ہیں، یعنی نرم ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے تکیے کو ہاتھ لگائیں، تکیے کو انگلش میں پلو کہتے ہیں، پلو کو ہم ہاتھ لگائیں تو یہ سافٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نرم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ٹی وی کو ہاتھ لگائیں تو یہ ہارڈ ہوتا ہے۔ ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت، تو ٹی وی ہارڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دروازے کو ہاتھ لگائیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہارڈ ہوگا، یعنی کہ سخت ہوگا۔ اسی طرح کچھ چیزیں رف ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اسموتھ ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی کلاس روم کے ڈیسک کو ہاتھ لگائیں تو اس کی سطح اوپر سے بالکل سیدھی سیدھی ہے، یعنی کہ اسموتھ ہے۔ ہم آرام سے اس پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں اور ہمیں ہاتھ پھیرنے سے یہ کہیں سے بھی اونچا نیچا نہیں لگتا، نہ کچھ چبھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسموتھ ہے۔ اسموتھ کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہموار۔ تو یہ کیا ہے؟ ہموار ہے، یا یہ بالکل سیدھا سیدھا ہے، پلین ہے۔ اس کے برعکس کچھ چیزیں رف ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ درخت کو ہاتھ لگائیں تو یہ آپ کو رف لگے گا۔ اگر ہم اس پہ ہاتھ پھیریں تو یہ ہمیں کھردرا لگ رہا ہے۔ کھردرا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے اوپر ہمیں جگہ جگہ اونچی نیچی نظر آ رہی ہے، یعنی یہ پورا سیدھا سیدھا نہیں ہے، بلکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے یہ اونچا نیچا ہے، کہیں سے یہ ہمیں چبھے گا بھی، کیونکہ یہ بالکل پلین نہیں ہے۔ جیسا کہ
ہمارا جو ڈیسک تھا وہ بالکل پلین تھا، لیکن اس کی سطح، اس کی سرفیس ہاتھ لگانے سے پلین نہیں لگ رہی، سیدھی سیدھی نہیں لگ رہی، تو اسے کہتے ہیں کھردرا یعنی کہ رف۔ تو درخت جو ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کھردرا یعنی رف ہوتا ہے، اور اگر ڈیسک کے سطح کو ہاتھ لگائیں تو یہ اسموتھ ہوتی ہے یعنی پلین ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں اسمال ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں لارج ہوتی ہیں۔ اسمال کا مطلب ہے چھوٹی، جیسا کہ یہ چوہا یعنی ریٹ اسمال ہے یعنی چھوٹا ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ کیا ہے، اسمال یعنی چھوٹا۔ جبکہ یہ ایلیفینٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہاتھی کہتے ہیں، تو یہ ایلیفینٹ کیا ہے، بڑا سا ہے، تو بڑے کو کیا کہتے ہیں، لارج۔ تو کچھ چیزیں اسمال ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں لارج ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایک ہی چیز سے مل کے بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ چیئر اور یہ ڈیسک، اور اسی طرح ہمارے گھر کے اور اسکول کے دروازے یہ کس سے بنے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے بنے ہیں، لکڑی کے، اور یہ چیئر اور یہ ڈیسک بھی کس کا بنا ہوا ہے، یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور لکڑی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ووڈ یعنی کہ لکڑی۔ اور جب کسی چیز سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں مٹیریل۔ اس کا مطلب کیا ہوا، ووڈ کیا ہے، مٹیریل، کیونکہ ہم اس سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ لکڑی ایک مٹیریل ہے کیونکہ اس سے ہم چیئر بھی بناتے ہیں، ڈیسک بھی بناتے ہیں اور دروازے بھی بناتے ہیں، تو اس طرح لکڑی مٹیریل ہے۔ اور اس طرح ہم نے آج کیا پڑھا، ہم نے پڑھا things around us، یعنی ہمارے ارد گرد کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔